یہ ارا یوری مجہول دا سیگا تھے انی اریت الجنہ. سرکار فرماندے میں تمہیں نماز پڑھا رہا تھا کہ جنت میرے پاس آ گئی. سبحان اللہ. ہائے 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 لکھاں سلام تانوں تڑے سینے. ایک اور گل سن کے پھر میں تانوں حدیث شریف سنانا. حضرت عبداللہ ابن عمر فرمانے میں بیٹھا سا, ایک بندہ آیا میرے کو, میں نو کہن لگیا رائیتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تسی حضور نو ویکھیا؟ فرمانے ہاں میں ویکھیا. تے وہ کہن لگیا, انہیں پھر پوچھیا, آپ فرماندے نے میں ویکھیا. انہیں پھر پوچھیا, آپ فرماندے نے میں ویکھیا. وہ بار بار ایہو ہی گل پوچھی جاوے. اس حدیث شریف دا حوالہ بھی نوٹ کر لو, حلیۃ الاولیاء دے اندر امام ابو نعیم نے اینو ذکر کیتا. فرماندے نے جدوں ویکھیا حضرت عبداللہ ابن عمر فرماندے نے او مینوں کہن لگیا لوددت انی رایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہندا کہ کاش میں بھی ویکھتا, کاش میں بھی دیکھتا. استاد زمن یہاں پہنچے, برادر اعلیٰ حضرت مولانا حسن رضا خان کہتے ہیں آسماں گھر تیرے طلبوں کا نظارہ کرتا, آسماں گھر تیرے طلبوں کا نظارہ کرتا, روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا. آسمان تے زمین دا مناظرہ ہویا. آسمان کہنے لگے میرے تے تارے نے, زمین نے کوئی گل کیتی ساریاں چیزاں لے آ پر میرے کول حضور نہیں. با ایک ہی میں تینوں گل دس تے وہ کہے میں میرے اوپر چاند چمکتا ہے. کہتی نہیں اب میری نگاہوں میں دنیا کے سارے شاعر ہیں جی مجازی جھوٹی 2 2.5 3 4 5 6 9 10 نمبر محبت کرنے والے. وہ کہتے ہیں میرے محبوب کا رخسار ایسے جیسے گلاب کا پھول, سب ایسے تشبیہ دیتے ہیں. اعلیٰ حضرت فرمانے تو اپنے پھول بھی کول رکھ, اپنا محبوب بھی کول رکھ. تو ہن میری گل سن, آپ آسمان دے 14ویں دے چن وال ویکھ کے کہنے او تیرے ورگے کروڑوں چن ایک پاسے, نبی پاک دے پیر دا ناخن مبارک ایک پاسے. سبحان اللہ. عشق محبت, عشق محبت. اعلیٰ حضرت اعلیٰ چکو ذرا, عشق محبت, عشق محبت. اعلیٰ حضرت, اعلیٰ حضرت. عشق محبت, عشق محبت. اعلیٰ حضرت, اعلیٰ حضرت. عشق محبت, عشق محبت. اعلیٰ حضرت, اعلیٰ حضرت. یا رسول اللہ. میرے روحانی باپ ہیں اعلیٰ. کہتے ہیں اعلیٰ حضرت تیرے کیا لگتے ہیں؟ میں نے کہا میرے روحانی باپ لگتے ہیں. اگلی گل اعلیٰ حضرت نہ ہوتے تو یہ جو آج آپ کو سنی نظر آ رہے ہیں یہ نہ ہوتے. کوئی ادھر جا رہے ہوں, کوئی ادھر جا رہے ہوں. الحمدللہ یہ اعلیٰ حضرت نے بتایا ہے کہ جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر, اس نظر کی بصارت پہ لاکھ مسلمان. ہمیں اعلیٰ حضرت ان گلاں چھیڑ بیٹھے کہ پھر رات مک جانی نے. لو جی واپس آؤ جی. فرمانا جدوں انہیں یہ گال کی تھی نا جی کہ کاش کہ میں نے بھی حضور کو دیکھا ہوتا. وہ بار بار حضرت فاروق اعظم دے بیٹے نے کہنا مینوں بڑا ہی مزہ آوے کاش, کیونکہ ایک نے ویکھیا ہوئے دوسرے نے نہ ویکھیا ہوئے. مینوں بڑا ہی مزہ آیا یار, اسی تے پھر ویکھیا. کہنے لگے میں انہوں پوچھا فکنت تصنع ماذا, سنیو اپنے مقدر پر ناز. میں نے کہا اگر تم دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ کہنے لگا وہ جواب بھی دیکھو جی, ظاہر ہے وہ بھی تے تابعی ہے. کہنے لگا کنت واللہ اومن به واقبل ما بین یدیہ. کہنے لگا اللہ کی قسم ہے جے میں ویکھ لیندا تے پہلی گل ہے کہ میں کلمہ پڑھنا سی, اور دوسری گل ہے میں بس سرکار نو چومدے ہی رہنا سی. میں حضور کو بوسے دیتا رہتا, پاؤں چومتا رہتا. حضور مینوں پیر چومن دے, مینوں پیر چومن دے, مینوں پیر چومن دے. اللہ اکبر. آپ نے بڑا لطف آیا. فرمایا الا ابشروک, میں تمہیں خوشخبری نہ سناتا ہوں؟ اس نے کہا بلا ضرور سنائیے. فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول مختلط حبی بقلب عبد فاحبنی الا حرمہ اللہ جسدہ علی النار. فرمایا میں حضور کو سنیا ہے جڑا میرے نال انج محبت کرے او دے تے دوزخ دی اگ حرام ہو جاندی. سبحان اللہ. انج دی محبت کرو اس تو بعد کہو پھر کہ دوزخ میں تو کیا میرا سایہ بھی نہ جائے گا, کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا. لو جی بخاری شریف کی طرف واپس آؤ جناب. حدیث شریف ذوق واسطے میں گل سنائی. میں کہ ذرا تانوں پتہ ہونا چاہیے کہ ساڈا شجرہ کتنا تگڑا ہے.
ہاں فرماتے ہیں صحابہ نے پوچھا حضور یہ کیا ہوا آج؟ آپ نے فرمایا میں نماز پڑھا رہا تھا تو جنت میرے پاس آ گئی اور انگور کا ایک گچھا میں پکڑنے لگا، پھر میں نے اس کو چھوڑ دیا. وَلَوْ أَخَذْتُهُ لَأَكَلْتُم مِّنْهُ مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا. حدیث نمبر پھر نوٹ کریں 748 نمبر. فرمایا اگر وہ میں ایک گچھا پکڑ لیتا انگوروں کا تو تم کھاتے رہتے، ابو بکر کھاتے، عمر کھاتے، عثمان کھاتے، علی کھاتے، طلحہ کھاتے، سعد کھاتے، زبیر کھاتے، ابو عبیدہ کھاتے، عبداللہ ابن عمر کھاتے، ابو ہریرہ کھاتے رہتے، پھر ان کی نسلیں، پھر ان کی نسلیں، پھر ان کی نسلیں، پھر ان کی نسلیں، حتیٰ کہ جیلم والے کھاتے رہتے. فرمایا جدوں تک دنیا رہندی اگر میں گچھا پکڑ لیندا تے تسی کھاندے ہی رہندے. طرز کی تو حضور پھر پکڑیا کیوں نہیں؟ فرمایا مینوں بلال دی غربت یاد، مینوں سلمان دی گلاں یاد آ گئی. میں ایک اور فیصلہ کیتا جی میں گچھا ہی پھڑ کے ادھر لے کے آنا ہے تے قیامت والے دن جنت کھول دیاں گا تانوں اندر بھیج دیاں گا. اس حدیث تے جناب گلاں بڑیاں سن، بس اس حدیث تے گل مکائیے جناب. ایک حدیث شریف دے نال میں عرض کرنا چاہنا میں سوال ہے بے جناب ایمانداری نال دسنا جی. لو جی بندہ کھڑا ہوئے نا جی صحیح ہو سیدھا ہو کے کھڑا ہوئے تے 5 فٹ قد ہوئے تے ہاتھ اونچا کرے تے چلو 7 فٹ اونچے چلا جائے گا. ان نہیں 8 فٹ لا لو چلو جی 10 فٹ 12 فٹ لا لو 12ویں والے تو آگے نہیں جانا. اتنا ہی ہوئے. غور کرو سرکار فرماندے نے میں ہاتھ انج کیتا تے انگور دا گچھا میرے ہاتھ وچ. چلو انہاں دی مان لئیے کہ میں جنت ہی چلا گیا انج ہی مان لئیے. ویسے تو حضور زمین تے ہی کھڑے سن. فرماندے نے انج کیتا میں تے انگور دا گچھا میرے ہاتھ وچ سی. اے میری تہاڈی حالت ہے کہ اسی انج کریے تے 12 فٹ ہاتھ اتے جاندا ہے بس، لیکن یہ ہاتھ دا حال ہے مگر نظر جڑی ہے نا وہ پہلے آسمان تک چلی جائے. اعتبار کرو نا انج کرو کہ ہاتھ 12 فٹ جائے گا. اے 576 میگا پکسل ہے جناب دا موتی آنکھ دا. اے پہلے دوسرے آسمان تک نظر چلی جاندی ہے. بس میں ایک نہیں گل عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جیدہ ہاتھ اتنا اونچا ہے وہ دی نظر کتنی دور دی ہوئے پھر تو جیلم سے تو مدینہ دور ہی نہیں. جو زمین پر کھڑے ہوں اور ہاتھ ان کا جنت میں ہو تو پھر نظر کتنی دور ہوگی. اور جو گنبد خضرا میں آرام کر رہے ہوں تو کیا وہ جیلم کی محفل کو نہیں دیکھ رہے ہوں گے؟ تو گڑیاں دیواراں لے کے آگے ہیں. کہتا دیوار کے پیچھے کا علم نہیں. میں کہا مینوں بھی 10 گڑے مستری کو لو بنوائی جے دے پیچھے دا علم حضور حسن علی گل نہیں جے دے پیچھے دا علم نہیں. تو کہندے پیچھے دا علم نہیں. ہاں حق یہی ہے جو دیوار کے ادھر بیٹھا ہو اس کو نہیں پتا ہوتا دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے. میرے حضور تو اوپر ہیں ادھر کا بھی پتا ہے ادھر کا بھی پتا ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے اسی حضور دے پیچھے نماز پڑھی سرکار نے سلام پھیریا. بدر شریف دی گل جناب بدر شریف فتح ہو گیا جناب. ویسے حضور جانتے فتح ہی فتح ہے. جس جنگ جانے جانا چلے جائیں فتح ہی فتح ہے. بس سلام پھیرا. اس حدیث شریف کا بھی حوالہ باقی ساری باتیں تقریباً آپ کو زیادہ تر بخاری کی سنائی حدیث ابو یعلا الموصلی ہیں اور 210 ہجری یعنی 3ری صدی ہجری کا یہ بابا ہے. حدیث شریف کے بہت بڑے امام ہیں. انہوں نے بھی یہ حدیث شریف نقل کی ہے. فرماتے ہیں صفحہ نمبر 495 پر انٹرنیشنل پیج نمبر ہے. اور یہ کتاب جی چھپی ہے قاہرہ سے یہ کتاب مصر قاہرہ سے.